اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں امت کے لیے، وہ آپ کے گوش و گزار ہیں، اور آپ لوگ انہیں اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں کہ حضور ہمیں کیا کیا سمجھا کے گئے، بتا کے گئے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ فلاح بہبود کی کام کریں گے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں ہو اور جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو اور وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک تو اخلاق کی بات یہاں پہ کہی، اور ایک جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر آپ تنہائی میں اپنے کمرے میں بھی ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ آپ کا موبائل، آپ کی کتاب، آپ کی حرکتیں، آپ کے حالات، آپ کی سوچ، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا میں تمہارے دلوں کا حال، تمہارے وسوسوں تک کو جانتا ہوں اللہ کے بارے میں۔ تو آپ کی سوچ کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اس تنہا کمرے میں جہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس ہیں ہم بستری کے ٹائم، وہاں بھی اللہ موجود ہے، وہ بھی وہاں بھی آپ کی حرکتیں تمام دیکھ رہا ہے۔ تو بہت محتاط ہو گئے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اس کا تقوی اختیار کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ تنہائی کا تقوی جو ہے وہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے بیچ میں تو بہت لوگ متقی بن جاتے ہیں، چہرہ مرائی بنا لیں گے، لیکن اصل متقی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے، یہ احساس رہے اسے ہر وقت کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی کہ آخری وقت ہو جس کا کہ پتہ لگا اس نماز کے بعد موت آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے، یعنی کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اور تیسری بات یہ کہ آدمیوں کے پاس اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو قطعاً مایوس کر لو، یعنی تمہاری جو امیدیں اور توجہ کا مرکز صرف رب العالمین ہو، مخلوق سے تمام تمہاری توجہ ہٹ جائے، مخلوق کی طرف سے تمام نا امیدی کو بالکل اپنی جتنی بھی امیدیں ہیں انہیں منتقل کر لینا چاہیے مخلوق کی طرف سے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں اور تین ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ پس نجات دلانے والی تین چیزیں تو یہ ہیں، پہلی اللہ کا خوف خلوت اور جلوت میں، مطلب تنہائی ہو یا محفل ہو اللہ کا تقوی ہو، اور دوسرے حق بات کو کہنا خوشی میں اور غصے میں، جو بھی آپ کے حالات ہوں اس میں حق کہنا ہے، انصاف کی بات۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے بھی خلاف اگر معاملہ ہو تب بھی حق کہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب یہ دیکھیں گے ہم کتنے اس میں اترتے ہیں جب کوئی معاملہ سامنے پڑتا ہے، تو خوشی میں اور غصے میں۔ اور تیسرا میانہ روی، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، مطلب بیچ کا راستہ۔ امت وسط کہا قرآن میں آیت نمبر 143 سورہ بقرہ، امت وسط یعنی کہ بیچ کی امت۔ تو یہاں بھی میانہ روی یعنی کہ بیچ کا راستہ ہر حال میں، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، مطلب نیند میں ہیں ہم، جیسے رضان سن رہے کروٹ لے لی تو یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، مطلب نہ خود پہ خرچ کرے نہ اہل و عیال پہ۔ اور علم چھپانا بھی بخل ہے، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی علم مل رہا ہے تو اسے آپ بنا کسی معاوضے کے لوگوں میں بانٹنے کی کوشش کرو۔ وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے بخل کے۔ اور تیسرے آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے، مطلب یہ خود پسندی جو ہے یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ اگر لوگ یہ چاہیں کہ میری تعریفیں ہوں یا اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا اور مجھے سارا پتہ ہے دوسرا کسی کو نہیں پتہ، تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے اور کہتا ہے اللہ کے لیے۔
یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ آپ جو نیکی کریں گے وہ اپنے لیے، اپنا نفس موٹا ہوتا ہے آدمی کا، اپنی عزت کرانے کے لیے یا اپنے علم کی نمائش کے لیے یا اپنی تعریفیں چاہنے کے لیے۔ اللہ سب کو بچائے۔ یہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی کے بارے میں نبی نے فرمایا اسے پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو دیکھنا، شرک خفی ہے۔ تو اس لیے خود پسندی کی جو عادت ہے اس سے بچنا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو بن میمون ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہو وہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور غنیمت جانو خوشحالی اور فراغ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ برف کی طرح پگھل رہی زندگی، سب کچھ ایک دن پانی پانی ہو جانا ہے۔ تو اس لیے غنیمت جاننے کی جو چیزیں ان 5 چیزوں میں ہمارے پاس ہیں ان کی احتیاط کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کا فائدہ اٹھائیں زیادہ زیادہ۔ مہلت ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ گوڈے بھی کام کرتے ہیں، ہاتھ بھی، جوڑ بھی سارے۔ میں نے بہت سارے لوگ میرے اپنے رشتہ داروں میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر ڈاکٹر کے کہنے پہ سجدہ ہی چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، وہ جھک ہی نہیں سکتے، ایسے ان کے آپریشن ہو گئے، ایسے ان کے گھٹنے ہو گئے۔ تو اللہ کے واسطے جب تک ہمارے اندر اللہ نے ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے ہاتھوں میں جان دی ہے، اللہ کو سجدے کرتے رہو۔ وہ حالانکہ نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو نماز کی روح ہے وہ تو نکل گئی نا، وہ مجبور ہے بیچارے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب تک اللہ نے آپ کو مہلت دی، آپ کم سے کم اللہ کے آگے جھکتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال فرمائے گا اور تمام آفتوں سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں مدد کا محتاج ہو تو اللہ ہی سے امداد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اگر ساری انسانیت برادری باہم متفق ہو کر چاہے کہ تجھے کسی چیز سے نفع پہنچائے تو صرف اس چیز سے تجھے نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے، اس کے سوا کسی اور چیز سے نہیں۔ اور اسی طرح اگر ساری دنیا تجھے کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچانا پہلے ہی تیرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے، اس لیے سوا کسی اور چیز کے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ قلم اٹھ چکی ہے اور صفحے خوش ہو چکے، یعنی کہ مکمل تقدیر و مقدر لکھا جا چکا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے جتنا آپ مخلوق سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ سب ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان احکام کو لے جائے اور ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح 5 باتیں گنوائیں۔ 1 نمبر، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو تیرا شمار بہترین عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ 2 نمبر، جو چیز اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی اس پر راضی اور شاکر رہ، اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کے غنی ترین لوگوں میں تیرا شمار ہوگا۔ 3 نمبر، اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کر، اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل ہو جائے گا۔ 4 نمبر، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کر، اگر تو ایسا ہوگا تو کامل مسلمان ہوگا۔ 5ویں، زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اب اس میں جو چوتھی لائن ہے کہ جو اپنے لیے پسند کر وہ دوسرے کے لیے، اب ہم دیکھیں کہ ہم واقعی
دوسروں کے بچوں کو قابل بنتا ہوا دیکھ کے، یا اچھی جگہ رشتہ ہوتا دیکھ کے، یا ان کا بزنس اچھا چلتا ہوا دیکھ کے، ان کے پاس اچھی گاڑی دیکھ کے، کہ ہم خوش ہیں نہیں ہیں اللہ کی اس تقسیم پہ، یا جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملنی چاہیے، جب دوسروں کو ملتی ہیں تو ہمارے دل میں کوئی اس طرح کا خیال تو نہیں آتا کہ ہمیں نہیں ملی اور اسے مل گئی۔ تو یہ جو چوتھی لائن ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ترین ہے، اسے دوبارہ سے یوٹیوب پہ سن لیں کہ جو بھی اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کرو، تو انشاءاللہ کامل ایمان جب ہی ہوگا۔ یہ 2-3 آیتوں میں جلدی آپ کو سنا دوں جو حکیم لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو قرآن میں، یہ سورہ لقمان ہے، اس کی 16-17 نمبر آیت ہے، 18 نمبر، یہ آپ قرآن سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، یا اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مطلب یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اگر برے اعمال ہوں گے ان کا بدلہ ملے گا، چاہے کہیں بھی ہم چھپ کے کوئی اعمال کریں، کہیں بھی کیا گیا ہو، اللہ اسے نکال کے لائے گا ہر حال میں، مطلب کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، تبلیغ، برے کاموں سے منع کیا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پہ صبر کرنا۔ ضرور لازمی یہ جب آپ برے کاموں سے لوگوں کو منع کریں گے اور اچھے کاموں کی نصیحت کریں گے تو آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کی لعن طعن، لوگوں کے الزامات، لوگوں کی دل کو لگنے والی آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملیں گی اپنے لیے، ان پہ آپ کو صبر کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یقین مان یہ بڑے تاکیدی کاموں میں ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، مطلب بات کرتے ہوئے اکڑ نہیں ہونی چاہیے، برا نہیں ماننا، تو ایسی حرکت جو لوگ کریں اس کا برا نہ ماننا ہے، کوئی کرے تو بس اپنا خاموشی اختیار کریں۔ قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ جب تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑے تو انہیں سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ان کے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کے نہ چل، مطلب اگر اور تکبر کی چال نہیں ہونی چاہیے۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، زور زور سے بولنا چیخنا یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو۔ رفتار بھی میانہ روی والی درمیانی چال، جس سے شخصیت کا پتہ لگے کہ شیطان کے بندے کی چال نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے کی چال ہے، تو ایسی چال چلنی چاہیے۔ اور یہاں اللہ نے اور آگے کہا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھ۔ آگے فرمایا یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے، مطلب اونچی آواز جو ہے وہ اس میں حسن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے گدھے سے تعبیر کیا، جانور سے۔ آپ نے گدھے کی آواز سنی ہوگی، بری لگتی ہے سننے میں، تو اگر کوئی چیخنے چلانے والا آدمی ہوگا تو اس کی آواز بھی لوگوں کو بری لگتی ہے، چاہے وہ لحاظ میں اس کے نہ کہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نصیحت حضرت لقمان کے ذریعے اپنے بیٹے کو، آیت نمبر جو ہے 19 تک یہ آپ چیک کر لینا، 16 سے لے کے سورہ لقمان پارہ نمبر 21۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال